بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن لرننگ کورس کے لیکچر نمبر 29 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 پر ہم موجود ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے دیکھ رہے ہیں، اظہار اور اخفا۔ یہ پہلا پیج ہم نے پڑھ لیا ہے، اب دوسرے پیج پر چلتے ہیں اور اس کو آج کے دن میں وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانحر، یہاں پر گناہ نہیں ہوگا۔ فاسایون غیدون، نون ساکن آپ تلاش کریں کہاں ہے، نظر آیا آپ کو نون ساکن کہیں پر؟ مجھے تو آ چکا ہے، کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ یہ ہے نون ساکن۔ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ غائن، حروف ہلکی میں سے، اس لیے یہاں پر گناہ نہیں کریں گے۔ فاسایون غیدون، اس کے میں جوڑ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے۔ فا زبر فا، سین زبر سا، فاسا، یا نون پیش یون، فاسایون، غین زیر غی، فاسایون غی، ضاد واو پیش دو، فاسایون غیدو، نون زبرنا، فاسایون غیدون۔ ٹھیک ہے، یہ غائن بھی حروف مصالیہ والا ہے، یہ ضاد بھی حروف مصالیہ، دونوں پڑھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر گناہ نہیں کرنا۔ والمنخنقۃ، اب یہاں پر بھی گناہ نہیں ہوگا۔ والمنخنقۃ، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی پہچان رکھیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، پچھلے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیے گا کہ جہاں پر لمبا کرنا ہے وہاں پر لمبا کریں، جہاں پر لمبا نہیں ہوتا وہاں پر لمبا مت کیجیے گا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ انتا، یہاں پر گناہ ہوگا، کیوں؟ نون ساکن کے بعد تا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تنسون، یہاں پر واو لین لگے گا، لمبا نہیں کرنا اور گناہ ہوگا۔ نو شیزوہا، ینصرون، مودودن، گناہ ہوگا، کیوں ہوگا؟ ذرا آپ اس کو دیکھیے گا، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ ینطقون، یہاں پر بھی گناہ ہوگا، نون ساکن کے بعد تو ہے، حروف اخفا میں سے۔ انظر، یہاں پر بھی گناہ ہوگا اور جو را ہے یہ والا، یہ پڑھا جائے گا، کیوں؟ را ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے۔ انفسکم، ینقضون، منکم، یہاں تک تو تھا ہمارا نون ساکن کا گناہ چل رہا تھا۔ آگے اب ہمارا جو ہوگا وہ ہوگا تنوین کا گناہ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر تنوین آ رہی ہے، تو اس کے میں جوڑ کرتا ہوں۔ عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، عذا علی مدہ لگے گا، اس کو لمبا کریں گے۔ با دو زبر بن، اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو زبر آ چکی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ابھی یہاں پر مگر قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے اس کے بعد والا حرف نہیں پڑھا۔ عذابن، اب ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ حمزہ زبر آ، اب تنوین کے بعد حمزہ آ چکا ہے حروف ہلکی میں سے، تو یہاں پر گناہ نہیں ہوگا۔ عذابن آ، لام یا زیر لی، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ لگے گا، اس کو لمبا کریں گے۔ میم دو زبر من، عذابن علیمن، ٹھیک ہے، گناہ یہاں پر نہیں ہوگا۔ آگے اسی طرح آپ نے دیکھتے جانا ہے کہاں پر تنوین آ رہی ہے، اس کے بعد والا حرف دیکھنا ہے۔ یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد تا ہے، حروف اخفا میں سے گناہ کریں گے۔ اسی طرح یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں تنوین ہے، اس کے بعد تا ہے، حروف اخفا میں سے گناہ کریں گے۔ خیریان تجدوہ عدنیا، اب یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا، کیوں؟ دال ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، حروف قلقلہ میں سے۔ عدنیا تجری، تج پہ بھی قلقلہ ہوگا، یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔
بالادن آمینن، تنوین کے بعد حمزہ ہے، گنہ نہیں ہوگا. قولا ثقیلا شہاب ثاقب. اب یہاں پر دیکھیے گا یہ جو یہاں سے سٹارٹ ہونے والی تختی ہے، یہاں پر دیکھیے گا یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ یہاں پر نا نشانیاں لگاتے ہیں. یہاں پر دیکھیے گا یہ پوری جو لائن ہے نا اس طرف، اس پر گنہ ہی نہیں ہوگا. ابھی تو یہاں پر انہوں نے کلر ڈال دیے ہوئے ہیں، آسانی کر دی ہے. اور بچوں کے لیے پہلے کیا ہوتا تھا تو وہ وائٹ، بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا، تو اسی طرح دیکھتے تھے. اس لائن پر گنہ نہیں کرنا، جس کو نہیں سمجھ لگتی تو وہ دیکھتا تھا یہ والی لائن ہے یہاں پر میں نے گنہ کرنا ہی نہیں، اس دونوں لائنوں پر گنہ کر دیتا تھا. ایسے چھوٹی چھوٹی سی نشانیاں لگا لیتے تھے. مگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیے گا، آپ بڑے ہیں، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے اور ضروری بھی ہے. آگے دیکھتے ہیں نوحًا ہدینا، یہاں پر تنوین کے بعد ہا ہے. اب دونوں ہا اکٹھے آ چکے ہیں. یہاں پر ان دونوں میں فرق واضح کیجئے گا. یہ ہا حلق سے ادا ہوتا ہے اور اس کی حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کی آواز نکلتی ہے. اور یہ جو ہے یہ نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، چھاتی کے قریب سے یہاں پر ادا ہوتا ہے. یہاں پر زور لگتا ہے، چھاتی کا باری سی آواز پیدا ہوتی ہے. تو دوبارہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں، نوحًا ہدینا، ٹھیک ہے. فصبرون، صب باب حروف قلقلہ والا ہے تو یہاں پر قلقلہ کرنا ہے. اور تنوین کے بعد جیم ہے حروف اخفا میں سے گنہ کرنا ہے. جو میں نے آپ کو پیچھے ٹپس بتائی تھی اس کو بھی آپ دیکھ لیے گا کہ اگر آپ کو اس طرح نہیں یاد ہو رہا ہے حروف اخفا اور یہ 6، آپ سمپلی 8 حروف کو یاد کر لیں اور ان کو دیکھ لیجئے گا کہ نون ساکن کے بعد وہ آتے ہیں 8 حرف میں سے کوئی، تو گنہ مت کیجئے گا. اور اگر ان میں سے نہیں آتا تو پھر آپ گنہ کر دیجئے گا. فصبر جمیل خلق جدید جروف ہار، گنہ نہیں کرنا. کأساں دہاقا، اب میں نے آپ کو بتا دیا اس لائن پر گنہ نہیں ہوگا، یہ دونوں پر ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا، سمجھیے گا بھی. بخسیاں دراہیم سمیع علیم صراعا ذالک یتیما ذا مقربۃ، قلقلہ کیجئے گا. خلق عظیم صعیدا زلقا یومئذ زرقا، یہاں پر ذال پر سٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی، اس پر آواز پیدا ہوگی. یومئذ زرقا قرضا حسنا قولا سدیدا بقلب سلیم ملاق حسابیہ بأس شدید عذاب شدید. اب یہاں پر ہم نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ میں ان حروف کو بہت ہی پیار سے، بہت ہی نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے جا رہا ہوں. آپ بھی اسی طرح پڑھیے، جلدی مت کیجیے گا جس کی وجہ سے آپ کی حروف کی جو ادائیگی ہے وہ خراب ہو جائے گی. آپ پیار پیار سے پڑھیں، جہاں پر لمبا ہوتا ہے اس کو اس کی پوری مقدار دیں، جہاں پر لمبا نہیں ہوتا وہاں پر مت کیجیے گا. آگے دیکھتے ہیں سبق پر، اس کو ختم کر لیتے ہیں. یہ 4-5 لائنیں ہیں. قوما غیرکم، یہاں پہ بھی گنہ نہیں ہوگا. عملا صالحا، یہ ہا ہے، یہ یہاں پر گنہ ہوگا. رجال صدقوا، یہاں پہ بھی گنہ ہوگا. قلیلۃ غلبت عذابا ضعفا، یہاں پہ بھی گنہ ہوگا. یہاں پہ عین اور اس کے ساتھ ضاد ہے، یہ حروف مصالیہ میں سے ہے، اس کا خیال رکھیے گا. مسفرۃ ضاحکۃ علیم خبیر، یہاں پہ گنہ نہیں ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد خا ہے حروف حلقی میں سے. سبحان طویلا سماوات طباقا رفرف خضر سحاب ظلمات
नफ्सियाँ ज़लमत क़ौमन फ़ासिक़ीन सुबुलन फ़िजाजन अमनन क़लीलन फ़त्हुन क़रीबुन रसूलन करीमिन किरामन कातिबीन। एक मरतबा दोबारा सुन लीजिएगा। यहाँ पर हमने देखा है नून साकिन और तनवीन के कायदे। गुन्ना देखा हमने कैसे करना है। जिन्हों को हरूफ इक्फ़ा हरूफ हल्की याद हो चुके हैं तो अच्छी बात है, जिन्हों को नहीं याद हुए उन्हों को मैं फिर दोबारा वो टिप्स बता देता हूँ। आपने देखना है कि नून साकिन या तनवीन दोनों में से कोई एक चीज़ आ जाए, या नून साकिन आ जाए या तनवीन, दोनों इकट्ठी नहीं आएंगी, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होगा। या तनवीन होगी या नून साकिन होगा। नून साकिन या तनवीन के बाद आपने देखना है कौन सा हरफ है। मैं यहाँ पर ये वाले को लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अब हमने इस हरफ में से पहले तनवीन को तलाश करना है। जब हम इसके जोड़ करेंगे तो हमें आसानी के साथ तनवीन मिल जाएगी। जहाँ पर तनवीन आ जाएगी हमने फ़ौरन देखना है कि यहाँ पर गुन्ना होगा या नहीं होगा। हमने तनवीन के बाद वाला हरफ देखना है कौन सा है। अब यहाँ पर तनवीन है, तनवीन के बाद वाला हरफ काफ है। अब मैंने आपको बताया था कि आपने 8 हरफ याद कर लेने हैं, 6 रूफ़े हल्की में से 2 और रा और लाम, वो आगे चल के आपको वो भी आएंगे। यहाँ पर हमने देखना है कि तनवीन के बाद उन 8 हरफ में से कोई हरफ है, तो यहाँ पर उन 8 हरफ में से तनवीन के बाद कोई भी हरफ मौजूद नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर गुन्ना कर देना है। अगर उन 8 हरफ में से कोई कायदा होता, कोई हरफ होता तो हमने गुन्ना नहीं करना था, तो इसलिए यहाँ पर गुन्ना किया जाएगा क्योंकि तनवीन के बाद उन 8 हरफ में से कोई भी हरफ नहीं है। गुन्ना करना है। गुन्ना नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। गुन्ने की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। तो उम्मीद है अब तक आपको समझ लग चुकी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर हमारा बैठना सिखाना सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हम सबको दुनिया की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।